اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، پہلا پارہ، سورہ بقرہ، آیت نمبر 18 اینڈ 19 کو ہم کوشش کرتے ہیں کور کر لیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا لب لباب بتا دوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دے رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی اور ان پر کچھ قدرت بخشی، پھر ان لوگوں نے اس ہدایت کو ضائع کر دیا، بجائے اس کو کہ اس دولت کو ابدی دولت بناتے، ہدایت کو نا، اور انہوں نے نہ کیا، اور ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت اور خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی میں ان کے سامنے حق واضح ہوا، مگر انہوں نے اس حق سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھیں سب بیکار ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، ٹھیک ہے، اور جب اس نے آگ روشن کی تو اس میں جب آگ سے یعنی ہدایت، نور کی ہدایت سے سب کچھ جب روشن ہو گیا، اور جب ہدایت یعنی قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں اور قرآن پاک سے ان کو جہالت کی دور ہوئی، تو انہوں نے اور ان کے پاس یہ راستہ تھا کہ وہ قرآن کو ایکسیپٹ کر لیتے، تو انہوں نے قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور جہالت کو اور گمراہی کو لینے میں ترجیح دی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جیسے کہ او کصیب من السماء، جیسے آسمان سے بارش، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بن گئی ہے۔ اور ان منافقین کا حال یہ ہے کہ جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں دور رہتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر کنفیوز سا ہو جاتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور جب کہ مشقت پیش آتی ہے تو کفر اور تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اب یہ مشقت کون سی ہے جو اسلام کی پیش آتی ہے؟ فار ایگزامپل جہاد کا حکم آ جاتا ہے، فار ایگزامپل کسی سیکریفائس کا حکم آ جاتا ہے، فار ایگزامپل ایسا حکم آ جاتا ہے کہ اپنی دولت کو اکٹھا کرو اور اپنے حصے کی دولت دو۔ تو جب ایسے مشکل اور کٹھن حکم آتے ہیں تو وہ کفر کی تاریکی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلام سے دور ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان ہوتا ہے۔ منافقوں کی اسی طرح کی حالت اللہ تعالیٰ آگے سورہ نور میں بھی بیان کرتا ہے، اور یہی بات ہے کہ جب ان کی جو بات جو ان کو اچھی لگتی ہے، جیسے کہ ان کی ان کے جو مطلب کی بات ہوتی ہے، جیسے کہ مال غنیمت ملنا جہاد میں، اور جنگوں میں ان کو چیزیں مل جانا، اس میں یہ آگے مسلمانوں کے صفوں میں آگے ہو کے چلتے ہیں کہ ہاں جی اب ہمیں مال غنیمت ملے گا تو ہمارے فائدے کی بات ہے، اور جہاں مشکل بات آ جاتی ہے وہاں اپنی کنی کترا لیتے ہیں اور وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب ہم اس کا تھوڑا سا ورڈ میننگز کر لیتے ہیں، یعنی لفظی ترجمے کی طرف آ جاتے ہیں۔ سمن کیا ہے؟ یہ ہے جی واحد اور مذکر، ٹھیک ہے، اور یہ خود اس وقت جمع ہے، سمن جمع ہے، اس کی واحد ہے اسم، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے بہرے ہونا، روٹ ورڈ ہے سامیمہ، ٹھیک۔ بکمن
کیا چیز ہے؟ جمع ہے گونگے ہونے کی. اب کمو اس کا واحد ہے اب کمو، ٹھیک ہے، اور یہ مذکر لفظ ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے باقیمہ، یعنی گونگے ہیں، بہرے ہیں. یون جو ہے اگین یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے عاما، ٹھیک ہے، اور یہ جو یون ہے یہ جمع مذکر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، منافقین جو ہیں، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں یہ سچ مچ نہیں سن سکتے، بول نہیں سکتے، واقعی آنکھوں سے اندھے ہیں، نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مثال ان کی دے رہا ہے، ان کو تشبیہ دے رہا ہے کہ یہ لوگ دین کے کام، دین کی باتیں یا جو اچھی باتیں ہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کہ تم اسلام قبول کرو، اسلام ایسا ہے، اچھا مذہب ہے، ایسی باتیں یہ نہیں سن سکتے کیونکہ یہ نہیں سننا چاہتے. اس کے علاوہ گونگے کیوں ہیں؟ کہ جہاں اسلام کی اچھی بات ہے اور اسلام کے بارے میں انہوں نے کوئی اچھی بات کہنی ہو، یا اسلام کے بارے میں انہوں نے کوئی اس کی تعریف کرنی ہو، قرآن شریف کی اچھی بات کہنی ہو، قرآن شریف کی کسی آیت کی تعریف کرنی ہو، وہاں یہ گونگے ہو جاتے ہیں اور ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں. عمیٌ اندھے ہیں. اندھے سے کیا مراد ہے؟ یعنی نور ہدایت سے اندھے ہیں. ان بیچاروں کو ہدایت جو نور ہے نا وہ ان کو نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ ان کو اس نور سے ان کو فائدہ نہیں ہوا اور وہ اندھوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. فَهُمْ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. فا جو ہے حرف عطف ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تو، پس، پھر، کچھ بھی اس میں سے لگا سکتے ہیں. ہم کیا چیز ہے؟ ایک تو ہم ضمیر ہے اور اس ضمیر کا اشارہ جا رہا ہے منافقین کی طرف، ٹھیک. نمبر 2 اس کا صیغہ کون سا ہے؟ ہما ہم. ہوتا تو واحد مذکر غائب، ہما ہوتا تو تثنیہ مذکر غائب، یہ ہم ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، یعنی ان سب منافقین کے بارے میں کہ پس وہ سب منافقین کیا ہیں؟ بہرے ہیں، اچھی بات سن نہیں سکتے قرآن شریف کے متعلق اور ہدایت کے متعلق، گونگے ہیں، ایسی بات کو دوبارہ دہرا نہیں سکتے، اور اندھے ہیں، نور ہدایت سے فارغ ہیں. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا یرجعون. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے پوری. راجعہ اس کا روٹ ورڈ ہے راجیہ. راجیہ سے پہلے یتان کا کچھ لگا ہوا ہے، یا تا الف نون، بالکل یتان کا یا لگا ہوا ہے. اگر یتان کا یا لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوگا وہ، اگر اور صیغہ بنے گا غائب کا. اگر لگتا یتان کا تا یعنی ترجعون ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا تم، ٹھیک، اور صیغہ لگتا حاضر کا، ٹھیک. اگر ہوتا ارجیون یعنی الف لگا ہوتا تو ہوتا یہ میں اور صیغہ لگتا واحد متکلم کا، پھر ارجیون نہ ہوتا ارجعو ہوتا. اور اگر یہ نون لگتا تو ہوتا ہم یعنی نرجعو ہوتا اور صیغہ لگتا جمع متکلم کا. ایک بات ہو گئی. اب ہے یہ یرجعون، یا لگ گیا، یا کا مطلب وہ، اور اس کے علاوہ صیغہ لگ گیا غائب کا. راجیہ کا مطلب ہے لوٹنا اور واو نون جمع کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے یرجعون کا مطلب ہے کہ وہ سب، کیونکہ یہ مضارع میں چلا گیا یتان لگنے سے تو دو حالتوں میں مطلب ہوگا، یا حال میں یا مستقبل میں. یرجعون وہ سب لوٹتے ہیں یا وہ سب لوٹیں گے. اب پہلے لگ گیا لا یرجعون کا مطلب ہے کہ ہم نے اصلاح کی نہیں کو بڑے آرام سے اس ورڈ میں فٹ کرنا ہے کہ وہ سب نہیں لوٹتے ہیں یا وہ سب نہیں لوٹیں گے. لیکن ایک گرامیٹیکل اصول ہے کہ جب آپ جو یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، جب اس میں کانا یا کانو آ جائے تو پھر ساری بات ماضی کے صیغے میں چلی جاتی ہے. بے شک ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ مضارع نفی مضارع ہے یا منفی مضارع ہے اور یہ صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا اور نفی مضارع کا ہے، اسی طرح ہم اس کو بھی کہیں گے کہ یہ نفی مضارع ہے اور صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا. لیکن محاورے میں جب مطلب کریں گے تو ماضی میں کریں گے کیونکہ اس واقعے میں کانا یا کانو لگ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے کانا جو ہے یہ فعل ماضی کا ہے. کانا یعنی وہ ایک ہوا. کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا، ٹھیک. اب کیونکہ کانو لگ گیا تو اب ہم ماضی میں بات کریں گے تو اس لیے یہاں لکھا ہوا ہے
بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں وہ لوٹتے، یعنی ماضی کی بات لکھی ہے کہ وہ نہیں لوٹتے. ٹھیک. اب آگے ہے او. او کیا چیز ہے؟ او ہے حرف عطف. اب تک ہم 3 حرف عطف پڑھ چکے ہیں. ایک و جس کا مطلب ہے اور، ایک فا جس کا مطلب ہے تو پس پھر، اور ایک او جس کا مطلب ہے یا. یہ بھی حرف عطف ہے. کا کیا چیز ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو کا ہے یہ ہے اس کا کیا کہتے ہیں، حرف جار کا ہے. ٹھیک ہے، حرف جار ہے. ب ت ل و ک، یہ آ گیا کا. منز مز ربع حاشا علا الا حتی من عن فی عدا خلا. تو یہ آ گیا کرف حرف جار کا. اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ، یا کی طرح، یا مانند. نمبر 1، جب حرف جار کے ساتھ نیکسٹ ورڈ آتا ہے جو اس کے ہمسائے میں ہوتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں. ایک تو یہ مجرور ہو گیا. نمبر 2 یہ کیا ہے؟ اصل میں روٹ ورڈ ہے سواد و با. ٹھیک ہے. صوبن ہے اس کا مصدر. مصدر سے کا جب ہم نے مبالغہ اس کا بنایا، یعنی اس کا مصدر سے ہم نے اس کو مبالغے کا صیغہ بنایا تو سیبن بن گیا. مصدر سے جب ہم نے اس کا مبالغے کا صیغہ بنایا تو سیبن بن گیا، یعنی کہ زوردار بارش. سیبن زوردار بارش. کا کی یا کا مطلب ہے کی طرح، یا جیسے زوردار بارش، یا جیسے زوردار بارش. کسیبن کیا ہے؟ ایک تو یہ واحد ہے اور مذکر ہے. ہو گیا ٹھیک. اس کے بعد ہے من السماء. من ہے حرف جار. ب ت ل و ک منز مز ربع حاشا علا الا حتی من عن فی عدا خلا. تو من ہے حرف جار. اس کا مطلب ہوتا ہے سے. اب من کے بعد جو ورڈ ہے اس کے ہمسائے میں اس کو ہم کہیں گے مجرور. نمبر 1. نمبر 2 یہ کیا ورڈ ہے؟ السماء. یہ واحد ہے اور مؤنث ہے. کچھ اسماء ایسے ہیں جو مؤنث ہیں لیکن لکھے جو ہوتے ہیں وہ مذکر کی طرح جاتے ہیں. جیسے کہ دنیا، اس کا اپوزٹ ہے آخرہ، یہ دونوں بھی مؤنث ہیں. جہنم، جنت اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، دونوں مؤنث اسماء ہیں. السماء جس کو آسمان کہتے ہیں، الارض اس کا اپوزٹ ہے، یہ دونوں بھی مؤنث ہیں. الشمس سورج، اس میں کیا ہوتی ہے؟ آگ، نار، یہ دونوں بھی مؤنث ہیں. نفس جانیں، اس کی جمع ہے نفوس یا انفس، یہ تینوں. اور یہ کہاں رہتے ہیں ہم لوگ؟ گھروں میں. الدار، یہ بھی دونوں مؤنث ہیں. اسی طرح البحار یعنی سمندر، بحر، یہ بھی مؤنث ہے. القبور، قبور یعنی قبریں، یہ بھی مؤنث ہیں. الکواکب یعنی کہ کوکب جس کو ہم کہتے ہیں ایک ستارہ، الکواکب زیادہ ستارے، یہ بھی مؤنث ہیں. یہ چند مؤنث اسماء ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے. اب ہے من السماء، آسمان سے. اور ایک تو یہ مجرور ہے اور یہ پھر واحد ہے. اس کا جمع ہے سماوات اور روٹ ورڈ ہے ساماوا. ٹھیک ہے. ناصرہ کے وزن پہ ساماوا. اور السماء اور اس کا ہے یہ جی واحد ہے اور مؤنث ہے. ٹھیک ہے. جیسے یا جیسے زوردار بارش آسمان سے. فی کیا ہے؟ حرف جار. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ فی کیا ہے؟ حرف جار. ب ت ل و ک منز مز حاشا ربع علا الا فی حتی من عن عدا خلا. تو فی کیا ہے؟ حرف جار. اور فی کے ساتھ جو ورڈ ہے اس کو ہم مجرور کہیں گے. اور اس کے علاوہ یہ آخر میں کیا لگا ہوا ہے؟ ہی. یہ صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے وہ ایک مرد یا وہ ایک. یا جیسے زوردار بارش آسمان سے. اس میں کیا ہے؟ اس بارش میں یا اس آسمان میں کیا ہے؟ ظلماتن. ظلمہ اس کا روٹ ورڈ ہے، آخر میں تائے مؤنث آ گیا ہے تو یہ جمع مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اچھا جمع مؤنث ہے. اور اگر ظلم اس کا وہ ہوتا واحد، ظلمات جمع ہے. ٹھیک ہے. اندھیرے ہیں، یعنی کہ و. اور یہ کیا حرف عطف
اور رعدن، را عین دال روٹ ورڈ ہے، اور رعد ہوتا ہے گرج، ٹھیک ہے، واحد مذکر ہے، وا اگین حرف عطف، اور برقن پھر اسم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی، با را قاف روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور مصدر ہے۔ اچھا، اب اللہ فرماتا ہے یا جیسے زوردار بارش آسمان سے اور اس میں یعنی کہ اس بارش میں ظلمات یعنی کہ اندھیرے ہیں، اور گرج ہے اور چمک ہے بجلی کی، یجعلون، یجعلون کا بیسک ورڈ کیا ہے؟ جعلا، جعلا کا مطلب ہے اس نے بنایا یا وہ ایک ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس ایک نے ڈالا۔ اب یتان کا اس سے پہلے یا لگ گیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ، اور صیغہ لگے گا غائب کا، ٹھیک، اس کا مطلب ہے فعل مضارع ہے کیونکہ یتان کا یا لگ گیا۔ مضارع کا مطلب ہے یا تو مطلب حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا، لیکن کیونکہ پیچھے سے ہم کانو ہماری بیک گراؤنڈ میں آیا ہوا ہے، کانا کانو، تو فعل ماضی میں ساری بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو محاورتاً مطلب میں ڈال لیتے ہیں میں کریں گے، لیکن ویسے ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ایک حال میں کریں گے اور ایک مستقبل میں کریں گے، جیسے کہ وہ سب انگلیاں ڈال لیتے ہیں یا وہ سب انگلیاں ڈال لیں گے، ٹھیک ہے، کیوں؟ یا جیسے زوردار بارش آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں اور ان اندھیروں کی وجہ سے، اور یعنی اندھیرے ہیں، ٹھیک ہے، اور گرج اور بجلی ہے، اور بجلی ہے، وہ سب ڈال لیتے ہیں اصابعہم، اصابع جمع ہے انگلیوں کی، اس کا ترجمہ ہے انگلیاں، سبع اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اصبع واحد ہے، ٹھیک ہے، اصبع ایک انگلی کو کہتے ہیں، اصابع جمع ہے اور مذکر ہے یعنی زیادہ انگلیاں، ہم جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کس کی طرف جا رہا ہے؟ ان سب کی، یعنی کہ منافقین اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، فی حرف جار آذانہم، حرف جار کے بعد جو ورڈ آتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں، اور آذانی جمع ہے کس کی؟ اذن کی، اذن ایک کان ہوتا ہے۔ اچھا، اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہیومن آرگنز یا ہیومن آرگنز دو ہوتے ہیں، جیسے آنکھیں، کان اور ہاتھ، ٹانگیں، بازو، پاؤں، اس سے کہ جو چیز دو دو ہے نا وہ مؤنث ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آذان جو ہے ایک تو جمع ہے اور مؤنث ہے، تو اور ہم جمع مذکر غائب، ہم اور ہم ایک ہی بات ہے، کوئی اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں یعنی منافقین وہ سب ڈال لیتے ہیں بجلی اور کڑک سے اندھیروں میں، جو آسمان سے جب جیسے زوردار بارش ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ من الصواعق، من کیا ہے؟ پھر حرف جار، حرف جار اس کا مطلب ہے سے، اس کے بجا صواعق، اس کا سواد عین کا روٹ ورڈ ہے، اور صواعق کا مطلب ہوتا ہے بجلی کے کڑاکے، کڑ 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 جو ہوتی ہے، تو جب من کے بعد صواعق ہے تو اس کو ہم کہیں گے مجرور، صاعقہ اس کا واحد ہے، یہ جمع ہے، جمع مذکر، ٹھیک، اور یعنی کہ وہ جو بجلی کے کڑاکوں سے ہے نا، حاضر الموت یعنی بچنے کے لیے موت سے، یعنی ان کو خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے کانوں میں یہ اپنی انگلیاں نہیں ڈالیں گے تو یہ بجلی کی کڑاکے جو ہیں یہ ہمیں موت کی طرف لے جائیں گے، تو ہم اس موت سے اسی بچ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو کڑاکے ہیں نا ان کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ حاضرہ کا مطلب ہے بچنا یا بچنے کے لیے، حاضیرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، الموت موت سے، ماواتا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور موت سے بچنا، ٹھیک ہے، تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، و حرف عطف اللہ، اللہ تعالیٰ، الف لام ہا الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ محیط، ہا واو تو اس کا روٹ ورڈ ہے، ہاؤٹ یعنی کہ گھیرنے والا ہے یا گھیرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے، یہ خود اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، خود گھیرنے والا اسم فاعل ہے، واحد مذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے، بالکافرین باز بھی حرف جار کے بعد جو ورڈ آتا ہے ایک تو وہ مجرور ہوتا ہے اور یا نون جمع کی علامت ہے، اور کافرہ یعنی کہ کافرہ مذکر ہے، یہ جمع مذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کافروں کو گھیرنے والا ہوں، یعنی ان کو ایک طریقے سے کارنر کرنے والا ہوں،
اور میں آپ کو اس کی حوت کی گردان بتا دوں اور پھر کافرہ کی بتا دوں۔ یہ ہے جی حوتا، یعنی کہ اس ایک مرد نے گھیرا، حوتا ان دو مردوں نے گھیرا، حوتو ان سب مردوں نے گھیرا، حوتت اس ایک عورت نے گھیرا، حوتتا ان دو عورتوں نے گھیرا، حوتنا ان سب عورتوں نے گھیرا، حوتما حوتا یا ایک مس ہو گیا، حوتا حوتا تو ایک مرد نے گھیرا، حوتما تم دو مردوں نے گھیرا، حوتتم تم سب مردوں نے گھیرا، حوتی تو ایک عورت نے گھیرا، حوتما تم دو عورتوں نے گھیرا، حوتن تم سب عورتوں نے گھیرا، حوتو میں نے گھیرا، حوتنا ہم نے گھیرا۔ اس کے بعد ہے کافرہ۔ کافرہ اس ایک مرد نے کفر کیا، کافرہ ان دو مردوں نے کفر کیا، کافرو ان سب مردوں نے کفر کیا۔ کافرت اس ایک عورت نے کفر کیا، کافرتا ان دو عورتوں نے کفر کیا، کفرنا ان سب عورتوں نے کفر کیا، کفرتا تو ایک مرد نے کفر کیا، کفرتما تم دو مردوں نے کفر کیا، کفرتم تم سب مردوں نے کفر کیا، کفرتی تم ایک عورت نے کفر کیا، تو ایک عورت نے کفر کیا، کفرتما تم دو عورتوں نے کفر کیا، کفرتنا تم سب عورتوں نے کفر کیا، کفرتو میں نے کفر کیا، اور کفرنا ہم نے کفر کیا۔ پھر آ جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کانا اس ایک مرد نے اس ایک مرد سے نے کیا، کانا ان دو مردوں نے کیا یا ان دو مردوں سے ہو گیا، کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا۔ اچھا وہاں ہے لا یرجعون، ٹھیک ہے، تو لا ہے نفی اور منفی کا، ٹھیک ہے، اگر لا لگائیں تو لا یرجعو، ٹھیک ہے، نہیں وہ ایک مرد رجوع کرتا، ٹھیک ہے، اچھا نہیں وہ ایک مرد رجوع کرتا ہے یا نہیں وہ ایک مرد رجوع کرے گا، لا یرجعانی وہ دو مرد نہیں رجوع کرتے ہیں یا وہ دو مرد نہیں رجوع کریں گے، لا یرجعون وہ سب مرد نہیں رجوع کرتے ہیں یا وہ سب مرد نہیں رجوع کریں گے، لا ترجعو نہیں وہ ایک عورت رجوع کرتی ہے یا نہیں وہ ایک عورت رجوع کرے گی، لا ترجعانی نہیں وہ دو عورتیں نہیں رجوع کرتی ہیں یا وہ دو عورتیں نہیں رجوع کریں گی، لا یرجعنا وہ سب عورتیں نہیں رجوع کرتی ہیں یا وہ سب عورتیں نہیں رجوع کریں گی، لا ترجعو تو ایک مرد نہیں رجوع کرتا ہے یا تو ایک مرد نہیں رجوع کرے گا، لا ترجعانی تم دو مرد نہیں رجوع کرتے ہو یا تم دو مرد نہیں رجوع کرو گے، لا ترجعون تم سب مرد نہیں رجوع کرتے ہو یا تم سب مرد نہیں رجوع کرو گے، لا ترجعین تو ایک عورت نہیں رجوع کرتی ہے یا تو ایک عورت نہیں رجوع کرے گی، لا ترجعانی تم دو عورتیں نہیں رجوع کرتی ہو یا تم دو عورتیں نہیں رجوع کرو گی، لا ترجعن تم سب عورتیں نہیں رجوع کرتی ہو یا تم سب عورتیں نہیں رجوع کرو گی، لا ارجعو میں نہیں رجوع کرتا ہوں یا میں نہیں رجوع کروں گا، لا نرجعو ہم نہیں رجوع کرتے ہیں یا ہم نہیں رجوع کریں گے۔ تو یہ لا کے ساتھ جو ہے لا یرجعون کا یہ وہ گردان ہے، اور یجعلون کا بھی بتا دیتی ہوں، یجعلو وہ ایک مرد ڈالتا ہے یا ڈالے گا، یجعلانی وہ دو مرد ڈالتے ہیں یا ڈالیں گے، یجعلون وہ سب مرد ڈالتے ہیں یا ڈالیں گے، تجعلو تو وہ ایک عورت ڈالتی ہے یا ڈالے گی، تجعلانی تم دو عورتیں ڈالتی ہو یا ڈالو گی، یجعلنا وہ سب عورتیں ڈالتی ہیں یا ڈالیں گی، تجعلو تو ایک مرد ڈالتا ہے یا ڈالے گا، تجعلانی تم دو مرد ڈالتے ہو یا ڈالو گے، تجعلون تم سب مرد ڈالتے ہو یا ڈالو گے، تجعلین تو ایک عورت ڈالتی ہے یا ڈالے گی، تجعلانی تم دو عورتیں ڈالتی ہو یا ڈالو گی، تجعلنا تم سب عورتیں ڈالتی ہو یا ڈالو گی، اجعلو میں ڈالتا ہوں یا ڈالوں گا، نجعلو ہم ڈالتے ہیں یا ڈالیں گے، یہ بھی مضارع کی گردان ہے، ٹھیک ہے، اور باقی بس اتنا ہی تھا اس کا سارا۔ اب میں آپ کو اس کی وہ کروا دوں جلدی سے، کیا کہتے ہیں، تفسیر۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں۔ دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ یہ منافقین کے گروہ کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت پہ وہ مطلب شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بس ان کے دل میں شک ہے اور اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں میں یعنی شکوک اور کفر اور نفاق میں اترتی ہے، گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف اور دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران اور سرگرداں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخری وقت تک تذبذب اور گو مگو کا شکار اور قبول حق اسلام سے محروم رہتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تو دیکھے گا بہرے گونگے اور اندھے زمین کے بادشاہ ہیں، یعنی کہ وہ ان لوگوں کی آنکھیں ہوں گی، کان بھی ہوں گے اور زبانیں بھی ہوں گی، مگر حق کو سنیں گے نہیں، حق بولیں گے نہیں، حق کے نشانات دیکھیں گے نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات حق بن کر سامنے آ رہی ہے، تو معنی ہوگا وہ حق بات سننے سے بہرے ہوں گے، حق بولنے سے گونگے ہوں گے، صحیح بات کو دیکھنے سے اندھے ہوں گے اور وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اس میں اندھیرے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت اندھیرا سا چھا جاتا ہے اور کڑک ہے اور بجلی ہے۔ بات سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش نازل ہوئی قرآن پاک کی شکل میں۔ اس میں کفر پر جو وعیدیں اور عذاب کا ذکر ہے اس کو تشبیہ دی ہے رعد اور کڑک کے ساتھ، اور قرآن کریم میں جو حقانیت کے دلائل ہیں ان کو چمک کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی برق کے ساتھ۔ یعنی جب قرآن کریم نازل ہوا ہر طرف کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، تو قرآن کریم نے کفر شرک پر وعید سنائی، اور قرآن کریم میں بڑے بڑے واضح دلائل ہیں جن سے حق اور باطل میں تمیز ہو سکتی ہے، لیکن جب دلائل کی بجلی چمکتی ہے تو یہ منافق کیا کرتے ہیں، یعنی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں بجلی کے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ جب بجلی گرتی ہے تو اس سے آدمی بھی مر جاتے ہیں اور جانور بھی، اور بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے دلائل کو بجلی سمجھتے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، اور موت کے ڈر سے ایسا کرتے تھے۔ ان میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں سنیں، اس لیے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، اور 7ویں پارے میں آتا ہے، اور وہ کافر قرآن پاک کو سننے سے منع کرتے ہیں اور خود قرآن کریم سے دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں نہ سنو اس قرآن کو، جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو شور مچاؤ تاکہ کوئی اور بھی نہ سن سکے، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو قدرت کے لحاظ سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی۔ اس میں یہی ہے کہ جب یہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں تو کہتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ کون ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور عقبہ ابن ابی معیط، سب کے سب ابھی زندہ تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں۔ یہ سب تو غزوہ بدر میں جہنم واصل ہوئے جو کہ سن 2 ہجری میں ہوا، تو یہ لوگ اس مثال کا مصداق کامل تھے، یعنی اس ہیبت ناک کڑک سے کہیں ان کی جانیں نہ نکل جائیں۔ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یہ بچ کر کہاں جائیں گے؟
بس بات وہی ہے کہ جو حق کی بات کو نہ یہ لوگ ماننا چاہتے تھے، نہ سننا چاہتے تھے اور نہ دیکھنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ظاہر ہے گمراہی کی طرف یہ جانا چاہتے تھے اور اللہ نے جانے دیا۔ تو بس آج کا اتنا ہی سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔